یہ ویکلی ہورسکوپ 22 اگست 2025 سے لے کے 28 اگست 2025 پر مبنی ہے۔ یہ اگست کا آخری ہفتہ ربیع الاول کے چاند کو دعوت دے گا، یعنی برکتوں کو دعوت دے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ربیع الاول جب آپ ربیع الاول کے چاند کو دیکھیں یا ربیع الاول کی خبر سنیں تو فوراً اپنی دعا مانگیں، کیونکہ جو انسان ربیع الاول کی خبر سن کے خوش ہوتا ہے اور اللہ سے محمد و آل محمد کے صدقے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، دعاؤں کو مانگنے کا مہینہ ہے۔ کوشش کر کے اس مہینے اپنی عورتوں پہ ظلم نہ کیجیے گا، کیونکہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر کے مرد کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ اور کوشش کر کے 7 سال سے چھوٹے بچوں کو نہ ماریے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بچے رہتے ہیں تو بچوں کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، بچوں کی بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو جب ماریں گے اور جب بچے روئیں گے تو آپ کے گھر میں پریشانیوں کے اسباب بڑھیں گے، آپ کا رزق کم ہوگا۔ تو کوشش کر کے بچوں کو محبت و پیار سے سمجھایا کریں۔ اس ہفتے کا جو خاص اسم ہے، خاص دعا ہے، وہ سورہ اخلاص و سورہ کوثر ہے۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی پائیں گے۔ اس ہفتے کا جو خاص صدقہ ہے وہ سبز چیز کا ہے۔ کدو لے کے کسی مستحق کو دے دیں، بھنڈی لے کے کسی مستحق کو دے دیں، باجرہ لے کے کسی مستحق کو دے دیں یا پرندوں کو کھلائیں تو انشاءاللہ تمام نحست سے آپ دور ہوں گے اور فتح و کامیابی کا رستہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ وہ میری بہنیں جن کی دعائیں پوری نہیں ہوتی وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص اور سورہ کوثر 27 کا پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں تو ان 7 ایام کے بیچ میں ہی ان کی دعائیں پوری ہوں گی۔ وہ میرے بھائی جن کی کوئی عزت نہیں کرتا یا کاروبار میں برکت نہیں یا رزق میں اسباب پیدا نہیں ہوتے یا کسی بھی حاجت کے لیے پریشان ہیں تو وہ بھی رات کو سونے سے پہلے 27 مرتبہ سورہ اخلاص اور 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ان 7 ایام کے بیچ میں آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ 7 ایام وہ ہیں جو ربیع الاول کے چاند کو انسان سے ملاتے ہیں۔ اللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کی زندگی میں برکت کے راستے ابھرنے والے ہیں۔ علمی حوالے سے اسباب آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، سبزیاں پھل زیادہ کھائیں، مرچ مسالے کم کھائیں اور پانی زیادہ پیا کریں۔ انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں برکت اور رحمت کو بڑھانے آیا ہے۔ اگر آپ کی زبان میٹھی ہوگی تو ترقی اور کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر رات کو سونے سے پہلے بھی پانی پہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر 27 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اس ہفتے کم کھائیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اور اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ سلیمانی عقیق ایک واحد ایسا پتھر ہے جو روحانی طاقت کو اپنے وجود میں سما لیتا ہے اور پھر پہننے والا جہاں جہاں قدم اٹھاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے غیبی اسباب، دولت، رزق کے رستے اس کے قدموں کے نیچے بچھنا شروع ہوتے ہیں۔ تو شرف مشتری والا خاص اسم اعظم دم شدہ یہ سلیمانی عقیق ہم نے آپ کے لیے مہربان سٹونز پہ پڑھ کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ میرے بھائی بہن جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں وہ یہ پتھر پہن کے فتح و کامیابی تک اللہ کے فضل سے پہنچ سکیں۔ تو آج کل اور پرسوں مہربان سٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو یہ اسم اعظم دم شدہ شرف مشتری والا سلیمانی عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر سے 3 دن کے لیے ہے اور یہ پڑھے ہوئے سلیمانی عقیق محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ meherbanali.com پہ آئیں اور اسم اعظم دم شدہ لوہے مشتری والے پڑھے ہوئے سلیمانی عقیق فی سبیل اللہ کسی بھی پتھر کے ساتھ حاصل کریں۔ برج توراس والے، یہ ایام آپ کے لیے علمی حوالے سے بڑے بہتر ہیں۔ آپ کی زندگی میں اسباب پیدا ہوں گے، آپ کی زندگی میں رونق کے راستے ہموار ہوں گے، کوئی دوست آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، کوئی برکت کا راستہ آپ کی زندگی میں ہموار ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق آپ کی میٹھی زبان اور حاضر دماغی سے ہے۔ ابھی جتنا زیادہ حاضر دماغ رہیں گے اتنا فتح و کامیابی کا راستہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانے کے ساتھ ساتھ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں مثلاً میں مٹھاس چھوڑ دیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ غصے پہ قابو رکھیں، تلی ہوئی چیزیں سب سے کم کھائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اور اس میں اعظم پتھر اسکرین میں دے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، آپ سست رہیں گے
और उसी सुस्ती से आपकी ज़िंदगी में परेशानी आएंगी। जितना अपने काम पे तवज्जो देंगे, मेहनत को साथ रखेंगे, उतना ही फतेह और कामयाबी के असबाब आपके साथ साथ होंगे। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाएं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं तो वो भी आपके लिए बहुत ही मुबारक है। अगर पानी नैयाम में ज़्यादा पीते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। नीम गर्म दूध के आगाज़ में पीते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। अगर 7 बादाम रोज़ रात को भिगो दें, सुबह उठ के उस पर सूरह इखलास और सूरह कौसर 7 मरतबा दम करके खा के दिन का आगाज़ करेंगे तो पूरा दिन हाजिर दिमाग भी होंगे, मुस्तकिल मिजाज भी होंगे और तरक्की और कामयाबी के साथ भी होंगे। ये अय्याम आपकी ज़िंदगी को कामयाबी से जोड़ने आए हैं, बशर्त आप हाजिर दिमागी पे तवज्जो दें। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का और उसमें आदम पथर स्कीमें दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले, ये अय्याम आपकी ज़िंदगी में 2 खुशियाँ लाने वाले हैं। एक का ताल्लुक़ मोहब्बत से, एक का ताल्लुक़ बरकत से। ज़िंदगी में अल्लाह के फजल से तरक्की और कामयाबी के असबाब पैदा होने वाले, इल्मी हवाले से रास्ते आपके लिए हमवार होंगे। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाने के साथ साथ इमोशनल फैसलों पे काबू रखते हैं, यानी जल्दबाजी करके इमोशनल फैसले नहीं करते तो आपके लिए बहुत मुबारक है। कोई अपना आपको बेनकाब करेगा या कोई अपना आपके सामने बेनकाब होगा, इसलिए परख लें, समझ लें। लोगों को तनकीद है, लोगों को बेनकाब ना करें। अभी इन्वेस्टमेंट का वक्त है, किसी चीज़ को ख़रीदने का वक्त है, कोई काम शुरू करने का वक्त है, किसी रिश्ते को जोड़ने का वक्त है, बशर्त वो सिर्फ दिल से ना हो, दिमाग की मुशावरत ज़रूर उसमें शामिल हो। अच्छा वक्त शुरू है लेकिन अच्छे फ़ैसलों का होना बहुत ज़रूरी है। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का और उसमें बचत की दे सकते हैं। सालों के बाद शर्फ मुश्तरी का फैज़ ज़मीं पे बरसा है। वो मेरे भाई बहन जिनके काम नहीं होते, खुशियाँ आते आते रुक जाती हैं, जैसे ही वो लोहे मुश्तरी वाला ये पुखराज पत्थर पहनेंगे तो इंशाअल्लाह उनके बंद रास्ते खुलना शुरू होंगे। चाहे शादी में रुकावट हो, कामों में रुकावट हो, अल्लाह के फजल से तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये दुर नजफ पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये इसमें आदम दमशुदा सुलेमानी अकीक आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। बुर्ज लियो वाले, आपकी ज़िंदगी में योग लग चुका है। इल्म का योग, फतेह का योग, दौलत का योग, तरक्की का योग। इस योग से आपको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि अभी जो ज़िंदगी आपकी बदल रही है, जो असबाब आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो तादेर साथ होंगे अगर आपने गुस्से को काबू किया। आपको अपनी ज़बान को मीठा रखने के साथ साथ अपनी तरक्की और कामयाबी की फ़िक्र करनी है। सिर्फ ख्वाहिशों में उलझे रहेंगे तो ये वक्त चला जाएगा, फिर आने वाला वक्त थोड़ा सा परेशान हो सकता है। इल्मी हवाले से, माशी हवाले से हाजिर दिमागी को साथ रखें। रेगुलरली वॉक पे जाएं, सब्जियां फल ज़्यादा खाएं तो आपके लिए बेहतर है। नमकीन चीज़ें कम खाएं, खट्टी चीज़ें कम खाएं, ज़्यादा मीठी चीज़ें कम खाएं, यानी वो चीज़ें खाएं जो नॉर्मल है, ना ज़्यादा तीखी है, ना ज़्यादा मीठी है, ना ज़्यादा नमकीन है। तो इनसे आपका मिजाज पुरसुकून रहेगा और जिससे आपको बड़ी फतेह व कामयाबी मिलेगी। अपने से किसी से झगड़ा होगा, कोई ऐसा अपना जिससे आपके काम फंसे होंगे और आप उससे लड़ के अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाए तो आपके लिए बेहतर है और पानी ज़्यादा पिएं। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का और इसमें आधा पथस की दे सकते हैं। बुर्ज विर्गो वाले, ये हम आपकी ज़िंदगी में किसी एक खुशी को लाएंगे, ऐसी खुशी जिससे आपको देर तक कामयाबी का रास्ता हमवार मिलेगा। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाएं तो आपके लिए बहुत मुबारक है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं तो आपके लिए बहुत मुबारक है। जितना आपकी ज़बान मीठी होगी, हाजिर दिमागी कायम होगी, उतना ही फतेह और कामयाबी का रास्ता भी आपके साथ साथ होगा। अगर तीखी खट्टी चीज़ें सबसे कम खाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। मसलों में मिठास छोड़ दें तो ये भी आपके लिए बेहतर है। अगर फिल वक्त कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन जल्दबाजी से बचें, क्योंकि जल्दबाजी वो चीज़ है जिससे आप नुकसान उठा सकते हैं। खुशी ख्वाहिशों में उलझें तो सही, लेकिन जो खुशी आपके मकसद के बीच में आती है उसको इग्नोर करें, क्योंकि मकसद की फ़िक्र करना आपको मंजिल इनायत फरमाएगा। अभी आपका अच्छा वक्त है क्योंकि योग आपके बुर्ज को लगा है, लेकिन अगर आप इसको सो के गुजार देंगे, सोच के गुजार देंगे, सुस्त बैठ के गुजार देंगे तो वो वक्त जो आपको कुदरत देना चाहती है वो आपसे छिन जाएगा। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का और इस पर आप के दे सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले, आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। इन्वेस्टमेंट का वक्त है, कामयाबी का वक्त है, दौलत हासिल करने का वक्त है, लेकिन गुस्से को काबू करने का भी वक्त है, क्योंकि आप गुस्से में किसी से लड़ पड़ेंगे, किसी अपने को अपने से दूर कर देंगे। याद रहे, रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, दोस्तों को करीब आने की कोशिश करें। आपकी ताकत आपके रिश्ते और आपके दोस्त हैं,
ورنہ تنہائی میں مبتلا ہو کے بیمار ہو جائیں گے اور وہی بیماری آپ کی کامیابی سے بھی آپ کو دور کر دے گی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، زبان کو میٹھا رکھیں، سبز پھل زیادہ کھائیں اور اپنے آپ کو حاضر دماغ رہنے کی طرف راغب کریں۔ آپ کا اچھا وقت شروع ہے، لیکن فیصلوں کا اچھا ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ قدرت ہمیں موقع دیتی ہے، اس سے فائدہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ ویسے ہی آپ کے مواقع شروع ہو چکے ہیں، لیکن اب فائدہ اٹھانا آپ کا ہنر ٹھہرے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اور اس میں آپ کی میں دے سکتے ہیں برج اسکارپین والے۔ آپ کی آنکھوں میں چمک مسلسل قائم ہے، آپ کی خوبصورتی اللہ کے فضل سے بڑھنے والی ہے، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، لیکن آپ سچ کہہ کے اپنے دوستوں کو دشمن بنا لیں گے۔ یاد رہے، وہ سچ جو بولنے سے دشمن ہوتے ہیں ان سے خاموشی بہتر ہے۔ آپ کی میٹھی زبان، آپ کی خاموش زبان آپ کو بڑی فتح و کامیابی دینے والی ہے۔ آپ کا غصہ، آپ کا فوراً وہ کہنا جو دل میں آتا ہے، آپ کے لیے پریشانی کے راستے ہموار کرے گی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، زبان کو میٹھا رکھیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کسی سفر کو جانا چاہتے ہیں تو یہ ایام بہتر ہے، بشرط دل کی نہ سنیں۔ جہاں خوشی ہے فائدہ کچھ نہیں، اس چیز کو چھوڑ دیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس کام کو چھوڑ دیں۔ جہاں فائدہ ہے چاہے خوشی نہیں ہے، آپ قدم بڑھائیں، تھوڑے عرصے میں خوشی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ خوشی آپ کے لیے دھوکہ ہے اور مقصد آپ کے لیے فتح۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اور اس میں بس کے میں دے سکتے ہیں۔ یہ در نجف وہ پتھر ہے جو نجف کی سرزمین سے نکلتا ہے، اور جو بھی انسان یہ در نجف پہن کے جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی پاتا ہے۔ یہ پتھر دماغ کو سکون دینا، انسان کو مطمئن رکھنا، علم کی طرف وجود میں پیدا کرنا، آنکھوں کی روشنی کو تیز کرنا، ان اوصاف سے جڑا ہوا ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ لوہے مشتری والا پخراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ سلیمانی عقیق آپ کو گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ برج سیجیٹیریس والے، الہامی دن آ چکے ہیں، روحانی دن آ چکے ہیں، غیبی اسباب کے دن آ چکے ہیں۔ آپ کو سچے خواب نظر آئیں گے، کون اپنا ہے کون جھوٹا ہے نظر آئے گا، لیکن وہ کہیں نہ، کیونکہ آپ کا الہام آپ کے لیے راز ہے۔ اگر آپ اس کو فاش کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو وہ الہام پریشانی اور تذلیل میں بدل سکتا ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، پانی سب سے زیادہ پئیں، مٹی کے برتن میں پانی پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ تلخ کلام سے بچیں، بحث سے بچیں، کوئی کچھ بھی کہتا ہے آپ اس کو اگنور کر کے اپنے مقصد کی فکر کریں۔ لوگوں کو الفاظ سے، زبان سے جواب نہ دیں، اپنے کام سے جواب دیں، کیونکہ اچھا وقت شروع ہے۔ فیصلے اچھے نہیں ہوں گے تو یہ اچھا وقت برے وقت پہ تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں، رات کو اگر پرسکون نیند کرتے ہیں تو وہی آپ کے الہام کی چابی ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا، اس میں بتا کے دے سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والے، آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، آپ کے الہامی روپ میں اضافہ ہوگا، لیکن لوگ آپ سے حسد کریں گے، لوگ آپ کو روکنا چاہیں گے، لوگ آپ کو ٹوکنا چاہیں گے۔ یاد رہے اپنے کام پہ توجہ دیں، آپ کا کام آپ کی منزل ہے، آپ کا کام آپ کی ترقی ہے، آپ کا کام آپ کی شخصیت ہے، لیکن آپ کی خواہشات آپ کے پاؤں کی زنجیر۔ اس لیے خواہشات کے لیے محدود وقت رکھیں اور اپنے مقصد کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیں۔ ابھی آپ کی زندگی بہت اچھی ہونے والی ہے، علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے یوگ لگنے والا ہے، لیکن قدرت موقع دے گی، فائدہ آپ کو اٹھانا ہے۔ اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا، اور اس میں میں دے سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، کوئی دوست زندگی میں آئے گا اور جو آپ کی پیٹھ میں خنجر ڈالے گا۔ یاد رہے دوستوں کو دوست رکھیں، لیکن دوستوں کو ہمراہ نہ رکھیں۔ آپ کا راز بتانا، آپ کا اپنے دل کی بات بتانا آپ کے لیے پریشانی کا راستہ ہموار کرے گا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، زبان کو میٹھا رکھیں تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ علمی حوالے سے اپنے آپ کو مصروف کریں، کسی کام کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں۔ سارا دن بیٹھے رہنا، اسکرین سے چپکے رہنا آپ کی ناکامی کی دلیل ٹھہرے گا۔ یاد رہے آپ کا وقت ہی آپ کی دولت ہے، اگر اس دولت کو گوا دیں گے تو وہ مواقع بھی چلے جائیں گے جو قدرت آپ کو دینا چاہتی ہے۔ آپ کا اچھا وقت تو شروع ہے، لیکن جب تک سستی ختم نہیں کریں گے تو وہ نعمتیں جو آسمان میں گھوم رہی ہیں وہ آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے آپ میں مصروف کریں اور اپنے کام کی فکر کریں، کم سے کم بھی 8 سے 9 گھنٹے کام کریں۔ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے پراپر ریسرچ اور پراپر اقدام انجام لائیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ وقت آپ کو وہ فائدہ نہ دے جو آپ کے دل میں چھپا ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سب چیز کا، اور اس میں پتھر کی میں دے سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے بدلنے والی ہے۔
لیکن آپ کی زندگی میں کوئی دکھ جس کا تعلق محبت یا رشتے سے ہے وہ بھی آئے گا. آپ کسی کو چھوڑیں گے, آپ کسی رشتے کو توڑیں گے, آپ کسی سے دور جائیں گے. یاد رہے, گھر الجھے گا تو کام الجھے گا, کام الجھے گا تو آپ کی شخصیت الجھے گی. اس لیے سب سے پہلے اپنے صبر کے ساتھ رہیں. کوئی کچھ کہتا ہے اس کو اگنور کریں, وقتی پہ صبر کریں. آپ کا وقت اچھا چل رہا ہے, آپ سارا توجہ اپنے علم پہ, اپنے کام پہ, اپنی شخصیت پہ, اپنی خوبصورتی پہ, اپنی زبان کی مٹھاس پہ لگائیں. وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں کل وہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں گے, لیکن اگر آپ ان کی تنقید کا جواب تنقید اور غصے اور جلد بازی سے دیں گے تو یاد رہے آپ کی کامیابی نقصان میں بدل جائے گی. مصنوعی مٹھاس چھوڑ دیں, تلی ہوئی چپچپی چیزیں کم کھائیں, پانی زیادہ پئیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. جلد بازی میں کسی رشتے کو نہ توڑیں, جلد بازی میں کسی کام کو بند نہ کریں, ورنہ زندگی بھر پچھتانا پڑے گا. بہت اچھا وقت شروع ہے, لیکن زبان کی مٹھاس, مستقل مزاجی آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ اسی سے ہی بڑا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں بتسکیمہ دے سکتے ہیں. اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.